ڈیئر اسپائرنٹس، آج ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں یو پی ایس سی، سی ایس ایس، پی سی ایس، پی ایم ایس کے ایگزامز کی تیاری کروانے والے کوچنگ انسٹیٹیوٹس یا اکیڈمیز کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے اور کس حد تک جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں اسپائرنٹس کو ٹو پاس دا کمپیٹیو ایگزامز، اور پھر کامیاب امیدواروں اور افسران کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ ڈیلز کر کے وہ کس طرح سے نئے آنے والے مزید اسپائرنٹس کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم سے یا ہمارے پلیٹ فارم سے تیاری کیے بغیر آپ کا آئی پی ایس، آئی اے ایس، پی ایس پی، پی اے ایس، پی سی ایس یا پی ایم ایس آفیسر بننا کس حد تک مشکل یا نیئرلی امپاسبل ہے۔ اس سے پہلے ایک شارٹ ویڈیو کلپ غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے لیول کی کوچنگ نا اور کہیں نہیں ملے گی تم کو۔ جی میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں بہت پدم شری ملنے والا ہے پروفیسر اروڑا کو اگلے مہینے۔ We capture the moment. Ma'am, hello sir. I'm Zaya Arora, the Z in A to Z. I'm Professor Arora. کو next مہینے پدم شری ملنے والا ہے۔ Oh, nice. Yeah. So you see this? We capture the moment. دیپ موہن سر یہاں نہیں پڑھے، کوئی مسٹیک ہے؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ دیپ سر یہاں نہیں پڑھے، میں جانتا ہوں نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، کہتی ہیں ایڈورٹائزنگ ہے۔ Of course not. Sir, دیپ کے پاپا بھی ایک دم یہی بیٹھے تھے جہاں بیٹھے ہوئے۔ ایڈمیشن فارم دکھائیے ان کا۔ جی ویری گڈ آئیڈیا۔ ایڈمیشن فارم پرائیویٹ ڈاکیومنٹ ہے، نہیں دکھا سکتے۔ آپ کو ایڈمیشن نہیں چاہیے تو پلیز یو کین جسٹ گو۔ چلیے پاپا۔ مجھے نہیں لینا ہے ایڈمیشن، یہ رہا آپ کا فارم، میرا ڈپازٹ واپس کریے۔ ڈپازٹ واپس نہیں ہوتا ہے۔ ارے ایسے کیسے واپس نہیں ہوتا ہے؟ کب دیا تھا آپ کے آنے سے 2 منٹ پہلے دیا تھا۔ چلو تمہارے 680 روپے، اب سے شکل مت دکھانا۔ ہمیں بھی آپ کی شکل نہیں دیکھنی۔ گیٹ آؤٹ پلیز۔ جی تھینک یو۔ ملا ویڈیو آن کر، کنگریچولیشن مسٹر منوج، کنگریچولیشن، اور اس کے لیے بھی کنگریچولیشن۔ 1.5 لاکھ بس بولنا ہے، اور سے پڑے گا جس بائک آن کر مسٹر منوج کمار شرما آج آپ سب کو بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کوچنگ کہاں سے لی ہے۔ آپ کے ساتھ مجھے پہچانا نہیں میں۔ 3 سال پہلے آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ بڑے بڑے اسٹار لوگ وہی تمباکو کھاتے ہیں جو تمہیں بیچتے ہیں؟ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارے سنیے تو کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ سناؤ۔ تو جناب یہ ایک ریئل لائف سٹوری ہے ایک انڈین آئی پی ایس آفیسر کی جنہوں نے یو پی ایس سی کا ایگزام ٹاپ کیا اور آئی پی ایس آفیسر بنے۔ یہ مووی ریلیز ہوتی ہے 27 اکتوبر کو انڈیا میں، اور تقریباً 1 ماہ بعد دا ہندوستان ٹائمز میں 30 نومبر 2023 کو ایک رپورٹ اور آرٹیکل پبلش ہوتا ہے جس میں یہ ریویل کیا گیا ہے کہ انڈیا میں انڈین سول سروس ایگزامز کے امتحانات پاس کرنے والے انکلوڈنگ یو پی ایس سی ٹاپرز وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ اپنا جوائننگ لیٹر سائن کرنے کے بعد وہ تمام پریپریٹری اکیڈمیز اور کوچنگ اور انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اپنے ایڈورٹیزمنٹ کانٹریکٹ کینسل اور ٹرمینیٹ کریں گے۔ یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ سول سروس کی پریپریشن کے جو پلیٹ فارم ہیں، جو کوچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں، جو اکیڈمیز ہیں، یہ بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے، اور ایون پاکستان میں تو یہ بھی ہے کہ کچھ جو سی ای اوز ہیں، ایگزیکٹوز ہیں اکیڈمیز کے، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سول سروس یا گورنمنٹ جاب چھوڑ کے انہوں نے یہ بزنس شروع کیا۔ تو جب یہ بزنس ہے تو آپ ان کے لیے ایک کلائنٹ ہیں، اور انہوں نے اپنا 3، 4 یا 6 ماہ میں کریش کورس میں آپ کو سارے کا سارا سی ایس ایس کا، یو پی ایس سی کا، پی ایم ایس کا، پی سی ایس کا ایگزام کریش کروانا ہے، ختم کروانا ہے اس کا سلیبس، اور اس کے بعد آپ کو فارغ کر دینا ہے۔ تو اس پوائنٹ سے آپ کو ایک بات اور سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو سکسیزفل آفیسر یا کینڈیڈیٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 3 ماہ میں، 4 ماہ میں، 5 ماہ میں نے سارا سی ایس ایس، یو پی ایس سی کریک کر لیا، اور اس کے بعد میں نے پیپر دیے اور آئی اسٹوڈ 1st اور 10th اور 11th اور اس پوزیشن پہ میں آیا یا آئے، تو
تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان اکیڈمیز کا جن پلیٹ فارمز سے وہ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کریش کورس کی ڈیوریشن، ان کے سیشن کی ڈیوریشن ہی 3، 4 یا 6 ماہ ہوتی تھی، جس کو اب کئی 8 ماہ پہ، کئی سال پہ بھی لے کے جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دے آر گوئنگ ٹو پریپیئر یو، مینٹلی پریپیئر یو فار دیٹ سیشن. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین اتھارٹیز نے اس ڈیسیجن کو کیوں لیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان میں بھی کوئی آفیسر یا اتھارٹی یا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس بولڈ سٹیپ کی جرت کرے. تو اس کی وجوہات یا اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز یا اس کی گراؤنڈز کیا تھیں جن کی بیسس پہ انڈین اتھارٹیز نے یہ بین لگایا اور کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنے کو کہا. تو ملاحظہ فرمائیں جناب. ریسپیکٹڈ اسپائرنٹس، آپ نے دیکھا کہ اس بین کی اور اس ٹرمینیشن آف کنٹریکٹ کو جو ہے نیسیسری کرنے کی وجہ کیا تھی. دیٹ واز مینشنڈ کہ جھوٹی مس لیڈنگ یعنی گمراہ کن ایڈورٹیزمنٹ اور حقیقی سٹرگل کو، حقیقی موٹیویشن کو چھپانا. اور پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی پی ایم ایس 2023 کا جو فائنل رزلٹ، جس کو پی ایم ایس 13 کہا گیا ہے، اس کا فائنل رزلٹ، فائنل ریکمنڈیشن ہوئی ہے. تو جو ٹاپ جس لڑکے نے کیا ہے ان کو آپ کی رینونڈ 4-5 اکیڈمیوں نے سب نے اون کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سے تیاری کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر 10th پہ جو ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب ہیں، آئی نو ہم پرسنلی کہ انہوں نے کہاں سے تیاری کی، ان کو بھی جناب 4-5 اکیڈمیز نے بلا کے ان کو اون کیا، جبکہ انہوں نے تیاری صرف ایک اکیڈمی اور ایک پلیٹ فارم جو CSS انآفیشیل ہے وہاں سے کی. اور اس کے بعد جو ہے 12th پہ جو ایک میم تھی ان کو بھی اکیڈمیز نے بلا کے ان کے ساتھ انٹرویوز کیے، ان کو اون کیا اور اپنی اس ایڈورٹیزمنٹ کمپین کو جو ہے وہ اسٹرانگ بنایا. تو جناب یہ سلسلہ پاکستان میں بھی چل رہا ہے. پاکستان میں بھی کافی اکیڈمیز جو ہیں ٹاپ 10 یا 20 کو، یا جو بھی ان کو سکسیسفل ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹ مل جائے، ایگری ہو جائے، ان کو بلا کے انٹرویو کرتے ہیں، ان کو اون کرتے ہیں، بھلے وہ ان کی اکیڈمی میں جو ہے وہ کبھی موک ٹیسٹ یا موک انٹرویو دینے بھی نہ گئے ہوں. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اکیڈمیز نہ جائیں یا آپ موک ٹیسٹ نہ دیں، موک انٹرویوز نہ دیں. ہاں، یہ لازمی میں کہنا چاہوں گا، یہ ریکویسٹ لازمی کروں گا کہ آپ کے پاس اگر اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ جو ہے ان کی فیسز افورڈ کریں، ان کے ایکسپینسز افورڈ کریں، اپنے ایجوکیشنل، ریزیڈینشیل اور دیگر ایکسپینسز افورڈ کر سکیں، تو پھر بھی آپ UPSC، IAS، PSP، PAS اور PMS، PCS آفیسرز بن سکتے ہیں. There are many platforms on YouTube, Facebook and on other social media. میں نے جب PMS کی انٹرویو کی تیاری کرنی تھی تو میں 1-2 اکیڈمیز رینونڈ پہ گیا، جہاں پہ انہوں نے اورینٹیشن سیشن کے لیے ہمیں بلایا، اور اورینٹیشن سیشن کی بھی جو ہے وہ I guess 2000 جو ہے وہ فی رکھی ہوئی تھی. اورینٹیشن اٹینڈ کی لیکن مزہ نہ آیا ٹو بی فرینک. تو پھر میں نے ایک پروفیسر صاحب ہیں جس یونیورسٹی کے، ان سے کنسلٹ کیا ود ریفرنس آف مائی انکل. تو انہوں نے فری آف کاسٹ جو ہے موک انٹرویوز کنڈکٹ کیے. پھر ایک سر ہیں CSS انآفیشیل والے اعجاز صاحب، انہوں نے فری آف کاسٹ انٹرویو کنڈکٹ کیے میرے ساتھ موک انٹرویوز. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پیڈ بھی وہ کلاس، وہ کوچنگ یا وہ موک ٹیسٹ اور انٹرویو جوائن کریں جہاں پہ آپ کو لگے کہ یس آئی وڈ لرن سم تھنگ. لیکن اگر آپ پیسے دے کے بھی آپ کو محسوس ہو کہ نو دس وانٹ ہیلپ می ٹو امپروو اینڈ ٹو گو اپ ٹو دا لیول دیٹ از ریکوائرڈ فار CSS PMS UPSC PCS اور انٹرویو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا اپنی پریورٹیز کو ڈیفائن کریں، اپنے ایم کو فوکس کریں اور کنٹینیوس اسٹرگل کریں ریسورس کنسٹرینٹ کو، اور کسی ایسی چیز کو جو ہے وہ بہانہ نہ بنائیں. خود پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں. انشاءاللہ عز و جل یو ول بی سکسیسفل.